اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون لقد جئناکم کہ وہ لایا ہے، تحقیق کہ وہ لایا ہے تمہارے پاس حق، بالحق کی سچا دین تمہارے پاس لایا ہے، ولکن اکثرکم لیکن بہت سے لوگ للحق کی حق کو کارہون برا جانتے. وہ تمہارے پاس حق لایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لائے ہیں لیکن بہت سے لوگ حق کو نہیں مانتے، حق کو برا مانتے ہیں، حق ان کو برداشت نہیں ہوتا، ہضم نہیں ہوتا. ابرمو کیا انہوں نے ٹھہرائی ہے، امرن کوئی بات، فإنا مبررون کہ ہم کچھ ٹھہرائیں گے، کہ کیا انہوں نے ٹھہرائی ہے کوئی بات، کوئی حکم یا ہم ٹھہرائیں گے. ام یحسبون کیا وہ خیال کرتے، انا لا نسمعو کہ ہم نہیں سنیں گے، سرہم ان کے بھید، ونجواہم اور ان کے مشورے، اور جو چھپ کر مشورہ کرتے ہیں. تو اب اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ ہم کیا ان کے بھید اور ان کے راز اور ان کے مشورے نہیں سن رہے. ابھی اسی پر چل رہا نا، اسی پر چل رہا، یہی ہے یہ بلا ورسولنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا کیوں نہیں، ورسولنا اور ہمارا رسول، لدیہم ان کے پاس میں، یکتبون لکھ رہے. اب یہاں سے رسول سے کیا مراد ہے، کرامن کاتبین ہے نا، جو لکھ رہے ہیں. تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ جو حق لایا ہے اس کو ٹھکراتے ہیں اور اپنی سی بات ٹھہراتے ہیں. وہ ٹھہرانے والے ہیں کہ ہم ٹھہرانے والے ہیں کوئی بھی حق بات، کوئی بھی حکم جو اللہ کا ہے. تو دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے نا. اس میں بھی اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں نا کہ اللہ نے کیا کہہ دیا، کہ اللہ نے اپنا نظام دے دیا، اپنا طریقہ دے دیا. تو جو اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پہ چلیں گا، جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دوسروں کا حکم مانیں گا، تو کتنا بڑا گناہ ہے. کیا ہے وہ طاغوت ہے، کہ اپنے فیصلے اللہ کے حکم پر نہ لے جا کے اللہ کے بات کسی اور کے پاس لے جانا. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ہم آج اس بات کو کتنا چھوٹا سمجھتے. ہم دھڑلے سے، مطلب آج ایسا ہو گیا کہ کسی کو شرعی احکامات پہ چلنا ہی نہیں ہے، شرعی حکم لینا ہی نہیں ہے. ہم جو چیزیں حدود کی بات چلو ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن جو ڈومیسٹک کام ہے، جو ڈومیسٹک چیزیں ہمارے شادی ہے یا طلاق ہے یا پھر وراثت کے معاملات ہے، ہم کو ذرا سا کچھ مسئلہ گیا تو سیدھا کہاں پہنچ جاتے، کورٹ میں. آج ہماری حالت یہ دیکھو، سب سے زیادہ مسلمان کہاں ملیں گے، کورٹ میں، ہاسپٹل میں، یہیں سب سے زیادہ مل رہا ہے. کیونکہ دیکھو جو اللہ کے احکامات پہ نہیں چل رہا نا، آج ذلیل کر رہا اللہ ان قوموں کو. یہی دکھتا ہے ہر جگہ، سب سے زیادہ ہاسپٹل میں، سب سے زیادہ کورٹ کیسز میں دیکھو تو سب مسلمان بیٹھے. اللہ نے جو نظام دے دیا اس کو فیصلہ چھوڑ کر ہم کس کے پاس جا رہے ہیں، طاغوت کے پاس، غیر اللہ کے نظام کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ان کو کیا لگتا ہے کہ جو وہ مشورے کر رہے ہیں، جو بھید وہ ہے، مشورے ان کے راز وہ نہیں جانے گا اللہ. لیکن اب کیا کہہ رہا ہے، ہمارے رسول لدیہم ان کے سامنے، یکتبون جو لکھتے ہیں. اب دیکھا جائے تو اللہ کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی فرشتے کی لکھے، حالانکہ ضرورت ہے کہ اللہ پاک کو کہ لکھ کر ہم دیں گے. لیکن کہ جو مجرم کے سامنے جب رپورٹ لکھ کر پیش کی جاتی تو وہ دستاویز زیادہ مضبوط ہو جاتے. تو اللہ کا نظام اتنا پرفیکشن کے ساتھ ہے، کوئی رینڈملی بھی دے سکتا تھا، لیکن وہ باضابطہ باقاعدگی سے ایسی چیز وہ دینے والا ہے کہ اس کی بھی گواہی ریٹرن ڈاکیومنٹڈ رہیں گی، ہر چیز، ہر کسی کی. قل ان کان للرحمن ولد تو کہہ دیجئے کیا رحمان کا کوئی بیٹا ہے، فإن اول العابدون تو میں سب سے پہلے پوجوں، نعوذ باللہ. تو یہاں کیا فرما رہے اللہ پاک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنے کے لیے کہا جا رہا کہ یہ جو نصارہ، یہ جو کرسچن کی مینٹیلٹی ہے، یا قریش کی بھی اس وقت، کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ اگر بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا، کیونکہ میں حق کو سب سے زیادہ سمجھنے والا ہوں، جاننے والا ہوں. اگر ایسا تو ہے ہی نہیں پہلے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو حق اگر ہوتا تو میں سب سے پہلے حق مان لیتا. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ہٹ دھرمی کی وجہ سے رکا ہوں، لیکن اگر یہ صحیح ہوتا تو میں سب سے پہلے پوجنے والا ہوتا. سبحان رب السماوات والارض، اور اللہ پاک ہے رب زمین اور آسمان کا، رب العرشی، عرش کا رب، اما یصفون جو کچھ تم بیان کرتے ہو ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہے. کہ آج انسان دیکھے کہ اللہ کا بیٹا ہونا، اللہ کے لیے یہ کوئی بھی چیز جو ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کے بھی بھگوان جیسے ہاتھ پیر عجیب کیسے، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. اگر ہم اللہ جو ہے رب کیسا ہونا چاہیے تھا، رب اور بندوں میں کوئی مطابقت ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ جو کمزوریاں ہمارے اندر ہے وہ اگر رب میں ہونا شروع ہو جائے تو رب ہی نہ ہو.
اگر اس کو اولاد ہو، اس کو کسی کی ضرورت پڑے، اس کو ساتھی کی ضرورت پڑے، اس کو میڈیٹر کی ضرورت پڑے کہ بھائی یہ ہے اللہ نہیں سنتا، ہم کو بیچ میں میڈیٹر چاہیے تاکہ ہماری دعائیں وہ اللہ تک پہنچ جائے، تو وہ رب ہونے کے پیرامیٹرز کو کر ہی نہیں سکتا تھا فلفل۔ اللہ کا ان سب چیزوں سے پاک ہونا بہت ضروری ہے، تبھی وہ ہمارا رب بن سکتا تھا۔ تو جو نیڈ ہماری ہے وہ اللہ کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اس کے شایان شان ہی نہیں وہ ہمارے اندر ہے۔ ہمارے اندر سونا، جاگنا، تھکان، بھوک، شہوت، ضرورت، ڈپینڈنسی، سب چیز ہمارے اندر وہ کمیاں موجود ہے۔ ہم جیتے ہیں، ہم مرتے ہیں، نہ وہ جینے والا ہے نہ وہ مرنے والا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے جینا مرنا۔ الحی القیوم کہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے قائم رہنے والا ہے، اس میں کوئی رائے ہی نہیں ہے دو۔ جو چیزیں بندے کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ اللہ میں ہو ہی نہیں سکتی، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ جب ہم سبحان اللہ پڑھیں نا، جب تسبیح پڑھیں نا ہم سبحان اللہ، تو یہ باتیں ہم دھیان میں رکھیں کہ سبحان اللہ صرف ہم بولنے کے لیے نہ بولیں، بلکہ یہ ساری عظمتیں اپنے ذہن میں رکھ کر سبحان اللہ بولے، کہ جب ہمارے منہ سے ہم تسبیح گنتی کی نہ کریں، کوانٹیٹیو تسبیح نہ کریں، ہم کوالٹیٹیو تسبیح کریں۔ ہمارے اذکار کیسے ہونا چاہیے؟ کوالٹیٹیو ہونا چاہیے۔ جب ہم بولے سبحان اللہ تو ہمارے دل میں وہ بڑا سا تصور آنا چاہیے اللہ کی عظمت کا اور اللہ کے ان سب کمزوریوں سے پاک ہونے کا، کہ سبحان اللہ ہمارے منہ سے جب نکلے تو ہم اس کو کانشیسلی سوچیں کہ ہم بول کیا رہے۔ تو ہمارے اذکار کوانٹیٹیو نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوالٹیٹیو ہونا چاہیے، کہ کیا ہوگا، ترازو میں تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ تو ہم بھاری کریں اپنے اعمال، کم بولے، سوچ کر بولے کہ ہم بول کیا رہے۔ آئندہ جب بھی ہم سبحان اللہ کہیں گے نا، یہ بات ضرور سوچنا، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون فذرہم، چھوڑ دو ان کو، یخوضوا، بک بک کرتے ہیں، وَيَلْعَبُوا، کھیل کرتے ہیں، حَتَّى يَلَاقُوا، یہاں تک کہ وہ ملیں گے، یومہم الذی یوعدون، جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا، ان کو چھوڑ دو۔ اب آخر میں یہی ہر کسی کے لیے کہ دعوت تک پہنچا دو، ایک بار دو بار چار بار نہیں سن رہے تو کیا کہہ دیا اللہ نے، فَذَرْهُمْ، چھوڑ دو انہیں، بک بک کرنے دو، انہیں کھیلنے دو، انہیں مشغول رہنے دو، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا، وعدہ پورے ہونے کا دن آ جائے گا، ملاقات کا دن۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی ہے جس کے آسمان، وہی ہے فی السماء آسمان میں، الٰہٌ الہی، وفی الارض الٰہٌ اور اس کی بندگی ہے زمین میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ کہ وہ بڑا حکمت والا، علیم اور جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي اور بابرکت ہے جو کہ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ جس کی بادشاہت ہے آسمان، سماوات اور ارض میں، اور وما بینہما جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اسی کی بادشاہت ہے، وہ بڑی برکت والی ذات ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہ جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جو حدیث جبریل ہے بہت بڑی، جس میں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالات کا جواب دیا۔ لیکن جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا کہ سوال پوچھنے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، صرف یہ کہ اس کی نشانیاں ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشِّفَاعَةَ وَلَا يَمْلِكُونَ اور اختیار نہیں ہے، الَّذِينَ يَدْعُونَ اس کو جو پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، شفاعت کے لیے وہ اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی شفاعت کے لیے جس کو پکارتے ہیں، الا من شہدہ مگر کہ جو گواہ ہوا، بالحق کی حق کے ساتھ، وہم یعلمون ان کو خبر تھی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور پوچھو ان سے، من خلقہم خلقت کس نے کی ان کی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، فَأَنَّ يُؤْفِكُونَ پھر کہاں پلٹے جا رہے ہو۔ جب خلقت کی بات آئیں گی، جب آخر میں انسان کے پاس جواب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی ایتھسٹ سے بھی، کسی انبیلیور سے بھی بات کرنے بیٹھے تو اس کے پاس ایٹ دا اینڈ جواب دیتے دیتے یہی جواب بچے گا کہ سب تمام بنانے والا رب موجود ہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، الٹا پھرا جاتا ہے۔ وقیلہ وہ قسم ہے، قیلی ہی اس کے کہنے کی، یا ربی کہ اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون کہ بے شک یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لاتی۔ کس کا کہنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا کہ اللہ یہ قوم ایمان ہی نہیں لائیں گی۔ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، رحمت للعالمین ہے، تو کس قدر ستایا ہوگا کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کیا نکل گیا کہ اے اللہ یہ قوم ایمان ہی نہیں لانے والی۔ حالانکہ
طائف کا واقعہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی تکلیف دی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دعا کی, فرشتوں نے جو لے کر آیا تھا پروپوزل کہ ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دے وہ بھی ریجیکٹ کر دیا. لیکن یہاں پہ کتنی حد ختم ہوئی ہوں گی, کیا قسم ہے رسول کے اس کے کہنے کی کہ اے رب یہ لوگ ایمان ہی نہیں لائیں گے. فصفا تو آپ درگزر کرے, منہ پھیر لے ان سے, انہم ان سے, وقل سلام اور ان سے اور سلام کہے, فسوف یعلمون آخر کو وہ جان لیں گے. اب سلام کرنے سے مراد لٹرلی السلام علیکم کہنا نہیں ہے, کیونکہ کافر کو تو سلام کرنا ہی نہیں ہے, لیکن ایک جملہ ہے محاورتاً کہ اعراض برتو ان سے اور سلام کر دو. اب جیسے جو مسلمان ہیں جو اننیسیسری سوالات ہیں الجھ رہے تو ان کو کر سکتے. اب یہاں پہ جیسے وہ تو اس وقت ایمان ہی نہیں لائے تھے, کافر تھے, تو کافروں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان پہ سلامتی بھیجی جائے کیونکہ ان کو سلام کرنا ہی نہیں ہے, لیکن سلام اور ان کو کہہ دینا ہے کہ میرا سلام ہے تجھ پر. ہو گیا نا.